عاشورہ کے اعمال۔ عاشورہ کے دن دو عمل ثابت ہے۔ پہلا عمل روزہ۔ عاشورہ کا روزہ پہلے مسلمانوں پر فرض تھا، بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور 10 محرم کے دن کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ بخاری۔ عاشورہ کے روزے کی فرضیت اب ختم ہو گئی، لیکن آج بھی بطور نفل اور سنت کے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ مسلم۔ عاشورہ کے روزے کا اہتمام اسلاف کے اندر رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں قریش مکہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اس روزے کی فرضیت ختم ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا، اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم اور نیک دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کیا۔ اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے اور بطور شکرانہ روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ مسلم۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ 10ویں محرم کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں، تو گویا ان کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت لازم آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ مسلم۔ اور مسند احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ تم صرف 10 محرم کا نہیں بلکہ اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا بھی روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ آئندہ سال محرم سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ تنہا 10 محرم کا روزہ۔ فقہا فرماتے ہیں اکیلے 10 محرم کا روزہ خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تھا، اس کے پیش نظر چاہیے کہ 10 محرم کے ساتھ 1 دن ملا کر 9، 10 یا 10، 11 2 دنوں کے روزے رکھے۔ البتہ ہمارے زمانے کے یہود اب قمری حساب پر نہیں چلتے ہیں۔ چنانچہ معارف الحدیث میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے یہود کا حساب کتاب قمری سال پر نہیں رہا، اس لیے وہ چاہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو لیکن ہمارا عاشورہ اور ان کا عاشورہ اب ایک ساتھ نہیں رہا ہے۔ اس لیے جو علت تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنے کی کراہیت کی تھی اب وہ باقی نہیں رہی۔ عاشورہ کے دن گھر والوں پر وسعت کرنا۔ دوسرا عمل عاشورہ کے دن گھر والوں پر وسعت کرنا ہے۔ متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے اور دیگر اخراجات میں کشادگی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کی روزی میں کشادگی فرمائیں گے۔ بیہقی۔ چنانچہ اسلاف کے یہاں اس کا معمول تھا۔ مشکات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اسلاف اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مخصوص کھانا پکایا جائے جیسے کھچڑا اور حلیم پکانا۔ بعض لوگ اسی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سب جہالت ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت کی نیت سے پکائیں،
یا خرچ میں کشادگی کر دے، سب کی اجازت ہے، اس کی برکت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر دیگر احادیث سے تقویت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے یہ قابل عمل ہے۔ اسلاف کے یہاں بھی اس عمل کا اہتمام رہا ہے۔ عاشورہ کے دن وسعت پر ایک اشکال اور اس کا جواب۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال پیش کیا ہے کہ اس دن آدمی اپنے گھر والوں کے لیے وسعت کرے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس دن میں روزہ رکھے، تو وسعت پر عمل کیسے ہوگا؟ تو حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ وسعت سے مراد اس کے اسباب ہے کہ کھانا پکانے کا اہتمام تو دن میں ہو، بھلے آپ روزے دار ہونے کی وجہ سے کھا نہیں سکیں گے، کھائیں گے تو مغرب کے بعد، لیکن سارا انتظام آپ نے دن میں کیا ہے تو اس کی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔